نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا ایک مختصر اور نایاب عمل آپ سب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اگر کسی بھی مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، چاہے مقدمہ ہو، چاہے لڑائی ہو، چاہے جھگڑا ہو، چاہے گھر میں نااتفاقی ہو، کسی بھی مشکل کے آپ اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ جل شانہ آپ کو فوراً ایمرجنسی میں وہاں سے نکال دے گا۔ کوئی بھی دعا آپ کا قبول نہیں ہو رہا تو ایمرجنسی میں اس ہی وقت ارجنٹ آپ کا دعا اللہ جل شانہ قبول فرما دے گا۔ کہیں پر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، چاہے آپ کا عمر کتنے ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہو کہیں پر بھی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے رشتوں کے قطار لگ جائیں گے۔ سات سمندر پار بھی اگر کوئی کام ہو تو اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے وہ ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہاں پر میں اللہ جل شانہ اگر قسم اٹھاتا ہے محبوب کے والضحی واللیل اذا سجا، ہر جگہ والتین والزیتون، ہر جگہ اللہ جل شانہ نے ہر چیز کے اوپر طرح طرح کے قسمیں کھائی ہیں، اور خاص طور پر میرے محبوب کے زلفوں کی قسم کھائی ہے، میرے محبوب کے چہرے کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں بھی آپ دوستوں کو ایک قسم اٹھا دیتا ہوں کہ ربی محمد کی قسم، اللہ جل شانہ کی قسم، کوئی بھی آپ کا مشکل ہو تو اللہ جل شانہ ایسے ختم کرے گا جیسے یہ مشکل آپ کے اوپر آئی ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی دعا آپ کا قبول نہیں ہو رہا، ایسے سیکنڈوں میں قبول ہو جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اگر آپ اس طریقے پر کریں گے جو میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی کہیں پر بھی آپ کو مشکل نہیں آئے گا، زندگی آپ کی بدل جائے گی۔ میرے بھائی، محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی بھی مشکل آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ اگر ہم دونوں جہانوں کے سردار کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو کبھی بھی ناکامی ہمارا مقدر نہیں بنے گی، اور ہر جگہ ہم بادشاہ ہی بادشاہ ہوں گے اور ہمارے حکمرانی حکومت ہوگی۔ اچھا، طریقہ بتا دیتا ہوں، غور سے سن لیجئے گا، لیکن آپ اگر اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک پورا دیکھو گے تو انشاءاللہ طریقہ کار سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ سکپ کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، اور ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اچھا میرے بھائی، محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے اوپر حالات آ جائیں، مشکل آ جائے، مصیبت آ جائیں، کہیں پر بھی کئی طرح آپ پھنس جائیں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اور صرف 2 رکعت نفل صلوات الحاجات آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہیں۔ یہی نہیں، جب آپ 2 رکعت پڑھو گے اور مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ کا کام کیسے ہوگا وہ سن لیجئے گا۔ آپ لوگوں نے 2 رکعت نفل ادا کیا، نفل ادا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اللہ جل شانہ کو اوپر اٹھانا ہے، ایسے اٹھائیں کہ دونوں بغل نظر آ جائیں، اوپر آپ لوگوں نے دونوں ہاتھ اٹھا لینی ہیں۔ اٹھانے کے بعد جیسے آپ اٹھاؤ گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد کوئی بھی دعا پڑھیں سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ دو کام آپ لوگوں نے دعا سے پہلے کر لینی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بھی دعا آپ مانگتے ہو تو کبھی بھی رد نہیں ہوگا اگر اس کے اول اور آخر میں درود شریف ہوگا۔ اگر اول آخر درود شریف نہیں ہے تو یہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹک جاتا ہے، نہ یہ دعا اوپر جاتی ہے اور نہ نیچے۔ تو میرے بھائی آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی بھی سوال کرے لیکن تجربے کے اوپر نہیں۔ آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر آپ اس طرح عمل کرو گے تو کوئی بھی آپ دعا کر لے، اگر قبول نہ ہوا تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے 100% جھوٹ بولا ہے۔ میں نے کیوں جھوٹ بولا ہے؟ میں تو حدیث اور قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ آپ دوستوں کو سامنے رکھتا ہوں اور وہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اپنے مصلی پر بیٹھے اور گر گڑا کے رو رو کے اللہ جل شانہ سے مانگے۔ سب سے جو آسان طریقہ ہے یہ اگر آپ زیادہ پاورفل ہونا چاہتے ہیں اور ایسے جو ناممکنات میں سے کوئی چیز ہو اور آپ اس کو ممکن میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، شرط یہ ہو کہ وہ جائز ہو، ناجائز کسی بھی صورت نہ ہو، تو پھر آپ لوگوں نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے۔ تہجد کے وقت آخری وقت میں اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر اس وقت جتنا آپ سے ہو سکے، مطلب حدیث شریف میں آتا ہے کہ 8 رکعت یہ تہجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کم بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، کتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں۔ اور تہجد کی تو ایسی میں مثال پیش نہیں کر سکتا کہ تہجد سے اللہ جل شانہ نے ایسے فیصلے کروائے ہیں کہ ہمارا سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی ہیں۔ آپ اس پر عمل کریں، آپ نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں اور دعا کا جو طریقہ بتائے ہیں یہ آپ پڑھیں، اس طریقے سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی دنیا ادھر کا ادھر ہو جائے گی لیکن آپ کا مشکل وہ سیکنڈوں کے اندر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس کے اوپر تجربہ نہیں کریں کیونکہ قرآن مجید کے اوپر تجربہ کرنا کفر ہے، اور احادیث مبارکہ کے اوپر جب اللہ کا فرمان ہو اس پر کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ خلوص نیت سے کوئی بھی کام کرو گے تو اللہ جل شانہ آپ کا اسی وقت نتیجہ اخذ ہوگا کہ یہ دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کتاب کا بھی بہت سارا حصہ آپ سب کے سامنے رکھا ہوا ہے اور آگے بھی اور جو رہتا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے رکھیں گے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔